میں آپ کو بتاؤں ابھی تک سٹل جو بڑی پاورز ہیں جیسے امریکہ ہے یا رشیا ہے یا چائنا ہے، ابھی تک ان کے پاس اسٹرالوجر اور وہ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ ایک استخارہ کا پروسیس بھی ہے، یہاں پہ آپ استخارہ کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو اشارتاً کچھ رہنمائی آ جاتی ہے۔ سو ایسٹرالوجی کے تھرو بھی ایسی رہنمائی ملتی ہے؟ تو جو اب اللہ کا حکم ہو گیا وہ تو ہونا ہے، جو مختلف آپ کو آپ کی صحت کے متعلق، آپ کی ایجوکیشن کے متعلق، آپ کی مختلف لائف کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق آپ کو گائیڈنس دیتی ہے۔ یہ گائیڈنس کا ہی علم ہے۔ نہیں، لیکن زوڈیک سائنس تمام سٹارز پہ ایک جیسی سملر باتیں ہی لکھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ساری جنریشن یہی کچھ کرنا شروع ہو جائے، کیا وہ جو سب کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا ویسے ہی لوگوں نے رینڈملی اس کو پک کر وہ دو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں تو اگر 4 منٹ کا ان کے فرق آ گیا ان کی بھی زندگی فرق ہوگی۔ لوگوں کا ہیئر فال کے بڑے مسئلے ہیں اور بڑے مسائلوں کے آتے ہیں، کیا ہیئر فال بھی اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہے سٹارز سے، سیاروں سے؟ اگر جن کے سیکشن جو ان کے اسینڈنٹ میں ہے ان کا ہیئر فال زیادہ ہوگا۔ اچھا، یعنی اگر کوئی بیماری یا کوئی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے کسی شخص کی زندگی میں تو آپ یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ہونے والا ہے یہ؟ آپ یہ بھی ڈیفائن کر سکتی ہیں اور آپ اس کے لیے نالج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون سا نالج، کون سا ڈاکٹر اچھا ہوگا۔ یہاں پہ جس طرح عالم بھی، ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسے عالم ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، عالم بن چکے ہوئے ہیں، اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ پھر لوگ کیا کریں، کس طرح سے گائیڈ لائن لیں، ہاؤ ٹو فائنڈ دا رائٹ گائے؟ یہ بھی ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ کے ساتھ میرے اسٹرالوجر جو کمیونٹی ہے ان سے معذرت کے ساتھ کہ آپ اب ان کو دے دینا کسی کا ہاروسکوپ اور بتائیں یہ عورت ہے یا مرد کا ہے، تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ عورت کا یا مرد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ ایک بڑے اہم ٹاپک پہ آج ہم پوڈ کاسٹ کریں گے اور یہ ٹاپک ہے علم نجوم۔ علم حاصل کرنا ایک بہت ضروری بھی ہے اور اسلام میں بھی بار بار کہا گیا، بار بار اس بات پر فوقیت دی گئی کہ علم حاصل کرنا چاہیے ہے۔ اب وہ علم کیا دنیاوی علم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور اس علم کو حاصل کر لیا، کیا یہ علم وہ علم ہے یا ہر طرح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جس طرح کہ علم نجوم کی اگر بات کی جائے، جو ایسٹرالوجی ہے، جو ستاروں کے بارے میں سائنس آف سٹارز جس کو کہا جاتا ہے، آخر اللہ نے اس کو بنایا ہے تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ اس کا کیا مقصد ہے، زندگی پہ کس طرح سے امپیکٹ کر سکتا ہے، کیا اس کے تھرو رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور آج بہت سے لوگوں کے اندر بہت سی ایسی کنفیوژنز ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کی گائیڈ لائن ان ستاروں کی سائنس کے تھرو لے سکتے ہیں؟ علم نجوم کے تھرو ہم اپنی زندگی کی گائیڈ لائن، کچھ ایسے فیصلے، کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں کیا کی جا سکتی ہیں؟ چونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بر صغیر میں چونکہ مسلمان اور ہندو اکٹھے تھے، ہندوؤں کا تو بہت اسٹرانگ بلیف ہے اس پہ، اور وہ اگر بات کی جائے تو برتھ سے لے کے اپنی جو بھی جنم کنڈلی کا ایک نام جو وہ دیتے ہیں کہ جنم کنڈلی بنائی اور پھر اس کے مطابق کیا آپ کا ہونا چاہیے، کس طرح آپ کا ہونا چاہیے، وہ تو ڈیفائن کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس ڈیفینیشن کو ہم بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کیا اس سے بہتری ہو سکتی ہے؟ اور یہی تمام تر سوالوں کا جواب آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب بائی پروفیشن ایک MBBS ڈاکٹر ہیں اور آپ نے زندگی میں اتنی پریکٹس MBBS پروفیشن کی نہیں کی، جبکہ آپ نے تھوڑا سا یہ علم نجوم کی طرف بڑا فوکس کیا اور پھر اس میں بڑی آپ نے جو ہے وہ مہارت بھی حاصل کی، اس کو سیکھا بھی آپ نے۔ سو واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ، یعنی آپ کی زندگی میں علم نجوم کو سیکھنے کا ایسا کون سا پوائنٹ تھا یا ایسے کون سا کوئی واقعہ تھا جس نے آپ کو اس طرف تھوڑا سا فوکس کرنے پہ مجبور کیا؟ بس تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Astrology is a science. Right. This is derived from astronomy. Astronomy. The movement of the stars. Movement of the stars. ٹھیک۔ Astrology جو ورڈ ہے وہ فرینچ ورڈ ہے astrologic. Okay. Stars کی لاجک سے بات کر۔ ہمارے ہاں یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ گریکس اور بابیلین کے وقت کی ہے۔ چائنیز میں، انڈینس میں، گریکس میں اور میسوپوٹیمیا کے وقت اس کا بہت رواج تھا اور اسٹرالوجر بادشاہوں کے پاس ہی پائے جاتے تھے۔ یعنی پرانے دور کے اندر تو بادشاہوں نے اپنے مشیر رکھے ہوئے باقاعدہ طور پہ، مشیر کا کام ہی یہ تھا جو بادشاہ کو گائیڈ کرے جی کہ بادشاہ سلامت اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں ابھی تک سٹل جو بڑی پاورز ہیں جیسے امریکہ ہے یا رشیا ہے یا چائنا ہے، ابھی تک ان کے پاس اسٹرالوجر ہیں اور وہ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ انڈیا میں ایک بک ہے جو اسٹرالوجی کی بہت پاورفل کتاب ہے، بھرت پر سارا ہورا شاسترا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی جو پہلی ورڈنگ ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ دس از دا نالج آف دا سیئرس ناٹ دا کامن پیپل۔
یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ یعنی کچھ خاص لوگ ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان نہیں سمجھ سکتے. ہر انسان بالکل سمجھ آپ نہیں نے اس کو صحیح انٹرپریٹ کیا کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ گریکس نے اس پہ بہت کام کیا. اس کے بعد یہ مسلم ورلڈ میں آ گئی اور خلیفہ ہارون رشید نے اور مامون رشید نے ایک بہت بڑی آبزرویٹری بنائی. ٹھیک. اور اس کے بعد مسلمانوں میں جابر بن حیان ہیں، البیرونی ہیں، کافی سارے جتنے بھی ہمارے پرانے سائنٹسٹ کے بہت سے نام آتے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے اس پہ کام کیا. ٹھیک. ایون پرانے دور میں تو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا بڑا ایک بڑی ان کی پاس گرپ ہوتی تھی بالکل ایسٹرالوجی کے اوپر، اور وہ اس کو ہر چیز ڈیفائن کرتے تھے. پھر لوگ ان سے جا کے پوچھتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اور ان کے آنے کے بارے میں بھی لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ کیا کیا ہوگا اور کس طرح سے پیغمبر نے آنا ہے، آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہاں تک وہ ڈیفائن کرتے. بالکل جی. دیٹ واز کالڈ قابلہ. اس کا نام ہے اسپیشلی جو یہودی کرتی ہیں ان کا نام اس کو قابلہ کہتے ہیں، اس کو قبالہ یا قابلہ اس کو بلاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں میں تب اس دور میں انٹروڈیوس ہوا. اور آپ کے بہت بڑے موسیقار جن کو آپ عمر خیام کہتے ہیں، he was one of the finest astrologer. رائٹ. لوگوں کو بہت کم معلوم ہے. ٹھیک ہے. ایسٹرالوجی سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اور تمام دور میں رہنمائی لی گئی ایسٹرالوجی سے. ٹھیک. ہر مختلف لوگوں نے مختلف مقامات پہ اس سے رہنمائی حاصل کی. اب فرض کریں کہ ابھی اس میں بڑی واضح چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے مون رائزنگ پہ اگر کوئی بیج بویا ہے تو وہ 2 سے 3 دن میں نکل آتا ہے. اگر اسی طرح مون سیٹنگ میں آپ نے کسی چیز کی بیجائی کی ہے، کسی بھی فصل کی، تو اٹ ول ٹیک 5 to 6 days. اچھا. تو اتنا فرق ہے یہ. اور یہ صرف مون کی وجہ سے، مون کی صرف مون کی موومنٹ، یعنی کہ چاند کی جو پہلی تاریخیں جب چاند نکلتا ہے، چاند کی 1 2 3 جو ہیں، اگر اس پہ بجائی کی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر 2 سے 3 دن میں پودا نکل آتا اور 100% جرمینیشن ہوتی ہے. اگر آپ کا بیج خراب نہیں ہے تو 100% جرمین اور بڑی ہیلدی جرمینیشن ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ جائیں گے لاسٹ ڈیز پہ 26 27 28 29 30 کو ان ڈیز پہ جائیں گے تو اٹ ول ٹیک 6 to 7 hours. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. لیکن یہ یہاں پہ تو لوگ جان بوجھ کے لیٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ پہلی تاریخوں سے یہ ہمارے کسان جتنی برادری ہے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخوں پہ نہ کی جائے بیوائی، بلکہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے اور بعد میں کیا جائے. اگر اتنا بڑا امپیکٹ ہے تو کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے یا ناسمجھی کے اندر یہ لوگ لگاتے ہیں؟ ان لوگوں کو علم نہیں ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا چیز ادھر کھینچ کے لائی. جی. تو آئی واز ویری ینگ. میں 13-14 سال کا تھا. تو جب میں نے پڑھا کہ اس طرح آپ ایسے کسی میرا حال نوائے وقت میں کسی میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مون کی ارلی رائزنگ میں آپ بوائی کر کے دیکھیں، اس کی گندم کی یا کاٹن کی، تو اس میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا. تو پھر وہ میں نے آزمایا جی، اور وہ مجھے 100% اس میں ملی. چونکہ پریکٹیکل آپ نے خود کیا ہے اور آپ نے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا ہے، اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اسٹڈی کیا اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا، خود سے پریکٹیکل کیا، اور پھر آپ نے اس کا ریزلٹ لیا. اور مجھے 40 سال ہو گئے ہیں جی یہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے. 42 ایئرس ایگزیکٹلی 42 ایئرس کہ میں اپنی جتنی بھی زمین کی بجاوت کرتا ہوں، گندم کی، کاٹن کی، سسمی کی، مکئی کی، تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ارلی رائزنگ مون میں کروں، اور اس میں سے مجھے فصل بھی اضافہ ملتی ہے اور میرے بڑی ہیلدی جرمینیشن ہوتی ہے، اور مجھے کافی سارے معاملات میں کھاد بھی کم ڈالنی پڑتی ہے اور پانی بھی کم دینا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ سائنس ہے اسٹرانومی، اس کا امپیکٹ تو پھر ہر انسان کی زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہے. جی چٹا صاحب، یہ بڑا مزیدار علم ہے. ہم نے اس کو بالکل ہی پیچھے پھینک دیا ہے. اس سے آپ تمام زندگی کے معاملات میں گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں. آج کل میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں کہ آج کل لوگوں کو بوٹاکس کا بڑا شوق ہے، اپنی چہرے کی معاملات میں اس کو خوبصورت بنانے کا بڑا شوق، سرجریز کراتے ہیں. تو اس میں ایسٹرالوجی میں ایک بڑا اسپیسیفک ٹائم ہے. اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی یہ ریزلٹس جو ہیں یہ 100% اس سے بیٹر لیے جا سکتے ہیں. یعنی اسکن کیئر اور انسان کی اسکن میں ایکنی ہے، آپ کو پرابلم ہے، یہ جتنے بھی پرابلم ہیں ان کو ایسٹرالوجی سے بڑا اچھا ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اور یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں.
डॉक्टर साहब डॉक्टर कितने जान गए फिर? You are right, मगर खुद भी आप MBBS डॉक्टर हैं। जी, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, अगर आप अमेरिका में चले जाएं, जितने भी आपके साइकेट्रिस्ट हैं, दे आर कॉल्ड श्रिंक्स, राइट। तो आपको वहां ज्यादातर श्रिंक्स जो मिलेंगे वो 90% एस्ट्रोलॉजर है। मेंटली ट्रीटमेंट जो है वो एस्ट्रोलॉजी की मदद से करते हैं वो, या उन्होंने एस्ट्रोलॉजर रखे हुए हैं, वो जो पेशेंट को लेते हैं, उसका हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसमें स्टार की पोजीशन देखते हैं, और जिसको ट्रीट करना हो ट्रीट करते हैं, और जिसको कहते हैं कि जस्ट उसके साथ सिटिंग करके और उसकी 2-4 घंटे उनकी बातें सुन के, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं है, तो उनको इसी तरह से ठीक किया जा सकता है, सुनने वाला एग्जैक्टली। तो उनके साथ वो, हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है ना, आप चाहे इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, हर डॉक्टर आपको जो है कम से कम उनमें से 50 से 60% बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, और वो टाइम देख के, टाइम अपना अगर आपने ऑपरेशन करवाना है, अब आपका कोई ट्रीटमेंट है, आपने कोई चीज कोई जो स्पेसिफिक लेनी है, तो वो उसका टाइम देख के एस्ट्रोलॉजी की मदद से उसको, उसकी हेल्प से वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो जाता है एग्जैक्टली टाइम के अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली आप देखें ना, अगर मर्करी रेट्रोग्रेड होगा तो जो जब आप ऑपरेशन करेंगे तो कोई ना कोई चीज जो आप जिस्म के अंदर भूल सकते हैं, हो सकता है आप स्टिचेस, वो जो कहते हैं डॉक्टर साहब कैंची भूल गए, एग्जैक्टली कसूर डॉक्टर का नहीं है, वो मर्करी रेट्रोग्रेड का है, को पता ही नहीं चलता। आपके स्टिचेस जो हैं, आप स्टिचेस गलत लगा सकते हैं, आप उसको एनेस्थीसिया गलत दे सकते हैं, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। जो मैंने इसमें क्या डॉक्टर फिर इंतजार करेगा कि डॉक्टर पेशेंट नहीं जी, आप उसको आप वो कहे 10 दिन बाद, नहीं जी 10 दिन बाद नहीं कहे, वो उसी में से टाइम चूज करते हैं। अच्छा, इट कम्स इन द सेम डे, द सेम डे, कि उस टाइम पे जिस वक्त मर्करी का टाइम है, हर दिन में 1 घंटा हर स्टार का आता है, ओके, तो उसमें मर्करी का टाइम है 24 घंटे हैं दिन के जी, और हर स्टार का 1 घंटा आएगा उसमें। ठीक, ये 24 स्टार है और 24 नहीं 8 स्टार है, वो स्टार 8 है, 8 है, 3 टाइम्स वो आएंगे, मूवमेंट होती रहेगी सारा दिन, यानी इस तरह सियारों की भी 3 शिफ्टें लगेंगी, एग्जैक्टली 8 घंटे, एग्जैक्टली। तो वो उसको मर्करी के टाइम अवॉइड कर देंगे, और जो आदमी का स्टार है या उसके मुताबिक वो एडजस्ट करेंगे कि कौन से बेहतर है हमारे लिए ऑपरेशन करने के लिए, तो उसमें वो उस वक्त पे कर सकते। लेकिन ये तो आजकल मेरा ख्याल, एज पर माय रिसर्च, लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, लोग इस पे फॉलो ही नहीं करते हैं, इसको इस पे फोकस ही नहीं करते हैं, बल्कि इससे घबराते हैं, बचते फिरते हैं कि यार न जाने ये क्या है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हिंदुओं से भी इंस्पायर्ड हैं बहुत सी चीज़ों में। जिस तरह हमारे आज की शादियां भी हैं, तो हम मेहंदियां करते हैं, हम जो कुछ करते हैं सब हिंदुओं की रिवाज है जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, और वो तमाम तर हरकतें वो हैं जो हिंदुओं वाली हैं। तो इसी तरह इनकी जो जन्म कुंडली, क्योंकि जन्म कुंडली तो सुना ही उनका था, हमारी तो कभी जन्म कुंडली थी नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर जन्म कुंडली इसके थ्रू जो एस्ट्रोनॉमी के थ्रू जो पता चल सकता है, आपको जिंदगी के अंदर ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के अंदर आपको रहनुमाई मिल सकती है, आप ये कह रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ इसको सुपरस्टिशियस बना दिया गया है, यस, हमारे यहाँ इसको टैबू बना दिया गया टैबू है, ये इल्म है एक, हमने इसको प्रेडिक्टिव इल्म बना लिया है कि जी कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये चलेगा कि नहीं, इसकी हुकूमत रहेगी कि नहीं, ये इस चीजों के लिए नहीं है, दिस इज अ हेल्पिंग टूल, इट्स अ हेल्पिंग टूल। लेकिन क्या प्रेडिक्शन यानी कोई हेल्प ली जा सकती है? बिल्कुल हेल्प ली जा सकती है। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए, और यू हैव टू सी दिस कि आप किसका चार्ट देख रहे हैं और किस तरह उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होती, सुनी सुनाई बातें हम आगे कर देते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक इल्म है और इस पे बड़ी मेहनत लगती है। ये गाइडेंस आप लें, अपने बच्चों की एजुकेशन की गाइडेंस ले लेते हैं, आपने क्या काम करना है क्या नहीं करना उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं, अपने डेली जाने आने के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, रोजाना जाने आने के लिए जब एग्जैक्टली आप इफ यू वांट दैट। ढूंढे कहां से एस्ट्रोलॉजर? यहाँ पे तो फ्रॉड से भरा पड़ा है मौशरा, यहाँ पे तो एक नंबर पीर ढूंढने निकले तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी गुजर जाए, असल पीर ना मिले। ये तो आपने बड़ी सच्ची बात की है जी, मेरे पास ऐसी बड़ी दुनिया आती है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो पीर हैं, मैं उनको जानता हूँ वो कैसे पीर हैं, वो मंगल बुध वाले पीर हैं, वो पीर मंगल बुध वाले, तो लिहाजा दुनिया तो उनको मान रही है, वो पीर बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये बड़े मसाइल हैं कि यहाँ पे लोग घबराते हैं कि न जाने हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, या बहुत से ऐसे इस सोसाइटी के अंदर भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो सिर्फ दिहाड़ी लगा रहे हैं और बस लोगों को आगे लगाया हुआ। क्या समझते हैं? मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, और मैं ऐसे बड़े लोगों को जानता हूँ क्योंकि मेरा बड़े अरसे से ये शौक है, मैं शौकिया करता हूँ। और मैंने इन 10-12 सालों में आफ्टर 2000, उसके बाद तो सिर्फ 2-4 एस्ट्रोलॉजर थे पाकिस्तान में जो हम कभी कभार सिटिंग किया करते थे रात को, हफ्ते में 2 हफ्ते बाद, और एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे।
صرف اتنے کم لوگ ہیں پاکستان اتنے کم لوگ ہیں یہ جو صاحب علم جو صاحب علم ہیں وہ تھے اور انہوں نے پڑھا ہوا تھا باقاعدہ طور پہ, اور اکثر نے باہر سے پڑھا ہوا تھا اور خود بہت بڑے پڑھے لکھے تھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کچھ پی ایچ ڈیز تھے, کچھ ڈاکٹرز تھے, کچھ ملٹری سے تھے جو بعد انہوں نے سیکھا ہوا تھا اور انہیں پراپر استادوں سے سیکھا ہوا تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ 99% اسٹرالوجر ہے مشروم گروتھ ہوئی ہے آفٹر 2000, جو جب سے آپ کا نیٹ آیا ہے, انٹرنیٹ آیا ہے, اس سے یہ مشروم گروتھ ہو گئی ہے. تو میرا ایڈوائز ہوگی کہ جو بھی اسٹرالوجر کے پاس جائے ان کو چاہیے کہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نا اپنے ڈیٹ آف برتھ دے دیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ میری زندگی میں پچھلے واقعات کیا ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا گزرے ہوئے واقعات اگر ایگزیکٹلی کوئی 2 3 4 آپ کو واقعات بتا دے, دیز آر دی پروگریشنز نا. آپ کی زندگی آپ کو پتا ہے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں اور کس کس سال میں ہوئے ہیں, کہ اگر وہ اسٹرالوجر آپ کو آپ کے 2 3 زندگی کے واقعات مین بتا سکے تو پھر تو آپ اس پہ یقین کریں, اور اس کے ساتھ بیٹھے وہ آگے بھی بتا سکتا ہے. تو وہ آپ کو پچھلی زندگی کے گزرے نہ بتا سکے تو اس نے آگے کیا بتانا ہے آپ کو. یعنی اگر آپ کے پاسٹ کی چیزیں ریویل, یہ بڑا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ اگر کسی بھی اسٹرالوجر کے پاس جائیں اسے اپنی زندگی کا پاسٹ پوچھیں. اب یہ نہ ہو آپ کے کسی دوست سے کو واقعہ پوچھ کے اور آپ کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر لے, اس سے پوچھیے گا جینوئنلی, اور اگر وہ گائیڈ کر سکے تو اس سے اگلی کوئی بات پوچھیں, ادروائز نہ پوچھی جائیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بالوں کے مسائل ہیں یا اسکن کے جو مسائل ہیں یا باڈی کی ڈیزیزز ہیں جو بہت سی آپ کی آنی ہیں, کیا ان چیزوں کا کیور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور مطلب نالج تو مل گئی, سپوز میں آپ مجھے بتاتے ہیں بینگ این اسٹرالوجر کہ یار تمہاری زندگی میں ایسے کر کے کوئی آگے بیماری آنے والی ہے, کیا آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بیماری بھی آنے والی ہے؟ بالکل بالکل, اسٹرالوجی یہ ڈیفائن کرتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ اس ٹائم میں یہ ہوئے گا ان فیوچر. اگر آپ اسٹرالوجر ہیں, آپ نے پڑھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی اور آپ نے چارٹ دیکھے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے, تو آپ کو اسٹرالوجی کین گائیڈ یو کہ یہ پرابلم آنے والی ہے, اور آپ اس میں اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں بڑی اچھی طرح اپنے روزمرہ زندگی میں چینج کرنے میں. اس میں کوئی دم درود کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اپنے آپ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی لائف میں چینجز لا کے آپ اپنے آپ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ ایکچولی ہم زندگی میں میرا خیال ہے مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر, ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا بندہ نہیں ہوتا یا ہمیں پراپر گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہوتی, ہم ایک چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آگے جا کے ان فیوچر پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی, وہ ہمارے لیے نقصان تھا. ایک استخارہ کا پروسیس بھی ہے یہاں پہ, آپ استخارہ کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو اشارتاً کچھ رہنمائی آ جاتی ہے. سو ایسٹرالوجی کے تھرو بھی ایسی رہنمائی ملتی ہے, یہ سب کچھ آپ کو فیوچر کی چیزیں ڈیفائن ہو سکتی ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں چٹھا صاحب آپ نے بڑا مزیدار سوال کیا ہے. اللہ استخارہ تو جو اللہ کا حکم ہے اس میں آپ جو پوچھتے ہیں اللہ سے, مدد مانگتے ہیں, اللہ کا بھی حکم ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اور وہ اس کو آپ کی گائیڈنس ملتی ہے. مگر یہاں ہم استخارے کو بھی صحیح نہیں لیتے, جو ہمارے مطلب کا آ جاتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اور ہمارے مطلب کا نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو جو اب اللہ کا حکم ہو گیا وہ تو ہونا ہے. اسی طرح اسٹرالوجی جو ہے, جو سٹارز ہیں, مختلف سٹارز ہیں جو مختلف آپ کو آپ کی صحت کے متعلق, آپ کی ایجوکیشن کے متعلق, آپ کی مختلف لائف کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق آپ کو گائیڈنس دیتی ہے. یہ گائیڈنس کا ہی علم ہے. لیکن زوڈیک سائنس کی جو ہم مطلب نیوز پیپرز میں, اخباروں میں یا جگہ جگہ جہاں پہ آتے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ویکلی زوڈیکس کے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس ہفتے کیا ہوگا, گھر سے نہ نکلیں, ایسے نہ کریں, ویسے نہ کریں, کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں, کو معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ تمام سٹارز پہ ایک جیسی سملر باتیں ہی لکھی ہوتی ہیں. اب اگر ساری جنریشن یہی کچھ کرنا شروع ہو جائے, کیا وہ جو سب کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا ویسے ہی لوگوں نے رینڈملی اس کو صاحب وہ بالکل رینڈملی ہے. یہاں آپ اگر 4 منٹ بعد اب ٹرپلٹس پیدا ہوئے ہیں یا 2 بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں, تو اگر 4 منٹ کا ان کے فرق آ گیا, ان کی بھی زندگی فرق ہوگی. 4 منٹ کا بھی ڈفرینس آ جائے تو ان کی زندگی بھی فرق ہوگی. ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے, دوسرا انجینئر بن سکتا ہے. حالانکہ انہوں نے ایک ہی سٹار والوں کو سب کو ایک ہی کیٹیگری میں تول کے آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں, اور پڑھ کے بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں جیسا یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ پورے مہینے کے بندوں کو ایک ہی صفت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے مذاق بنایا ہے نا کہ ایریز والے یہ کریں گے, ٹورس والے ہوگا, کینسر والوں کو یاد سے آتا ہے, کیپریکارن والے یہ کر لیں, ایریز والے گھر سے نہ نکلیں, وہ لبرا والے گاڑی نہ چلائیں. دس از اے جوک. یہ کلیکٹیولی ہم نے بنایا ہوا ہے اور یہ ویسٹرن کی طرف سے آیا تھا, جو ہم آج کل اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. یہ سب سے آسان چیز ہے جس کو آپ, یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا, تو آپ کیسے ایک اسپیسیفک بندے کو جو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ ایسا گزرے گا؟ ٹوئنس کا نہیں پتا چلتا, ٹرپلیٹس کا نہیں پتا چلتا, ایک کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سب کو ایک جیسے ایک ہی لاٹھی سے کیسے آنکھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو میگزینز میں, اخباروں میں جو کچھ آ رہا ہوتا ہے, یہ مس گائیڈنگ ٹول ہے, ایکچولی ایگزیکٹ ڈیفائن نہیں کرتا. کیونکہ ہر انسان کے لیے
یہ جو سٹارز ہیں ان کی سائنس ہر انسان کے لیے مختلف ہوگی, ایسے ہی ہے؟ یعنی میری زندگی پہ ان تمام سیاروں کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا, آپ کی زندگی پہ ڈفرینٹ ہوگا, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل چٹا صاحب, آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان پہ ڈفرینٹ ہوگا, آپ پہ ڈفرینٹ ہوگا. آپ دیکھیں, آپ میڈیا میں آ گئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے بھائی کئی ڈاکٹر ہوں, کوئی وکیل ہوں, تو ایک گھر میں پیدا ہوئے لوگ ایک جیسے نہیں رہ سکتے, تو ساری دنیا میں پیدا ہوئے لوگ ایک جیسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یعنی زندگی کی گائیڈ لائن, کوئی انسان ایک شخص نوکری کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کے پاس آپشن ہے وہ بزنس بھی کر لے, تو اس کو کیا اسٹرونومسٹ سے رہنمائی لینی چاہیے, کو اس سے سوال کر لینا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور کیا وہ گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا اسٹیپ لیں گے تو آپ کی زندگی میں بہتر ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہ فیلڈ ہے, میں بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں ان کا چوز کرنے میں کہ کون سا ان کو شعبہ اختیار کرنا چاہیے. کون سا شعبہ؟ ایسٹرولوجی میں بڑا واضح ہے یہ, آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے میڈیسن بہتر ہے, آپ کے لیے میڈیا بہتر ہے, آپ کے لیے انجینئرنگ بہتر ہے, آپ بس ڈرائیور بننا چاہتے ہیں, آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں. اچھا, یعنی اگر وہ آپ کو نہ بھی بتائے تو آپ بتائیں گے کہ کیا بہتر ہے؟ یعنی میں رینڈملی آپ کے پاس آتا ہوں, یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے, یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے گائیڈنس دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو یو کین چوز. آپ ساری دنیا میں اسپیشلی انڈیا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, آپ جتنے بھی بڑے لوگ دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا, آپ کسی پی ایچ ڈی سے پوچھو گے تو وہ کہے گا جی فلاں جو ہے صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اس چیز میں پی ایچ ڈی کریں اور میں بڑا کامیاب. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے کہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ میں یہ چیز پوشیدہ ہے, اسٹرالوجی کے سٹارز میں یو کین گائیڈ دا پیپل کہ آپ نے کون سی لائن چوز کری. ناظرین تھوڑی سی بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں, ڈاکٹر فاروق صاحب کا میرا جب انٹریکشن ہوا تو میں بھی اتنا اسٹرالوجی پہ بلیو نہیں کرتا تھا, اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا, انہوں نے مجھ سے میری ڈیٹ آف برتھ پوچھی, اور پھر انہوں نے مجھے میری زندگی کے گزرے ہوئے چند ایسے واقعات باقاعدہ تاریخ کے ساتھ انہوں نے مجھے بتائے وچ شاکڈ می. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی میری کوئی ایسا کوئی بچپن کا دوست بھی ہمارا میوچل فرینڈ نہیں تھا جو ان کو تمام تر باتیں بتا سکے, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. سو دیٹ ڈے مجھے ایسے لگا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ تمام تر میرے واقعات مجھے باقاعدہ, اور ان میں سے کچھ چیزیں میں بھول بھی چکا تھا, جب انہوں نے مجھے ڈیٹ یاد کرائی انہوں نے کہا نہیں اس ڈیٹ پہ کچھ ہوا تھا, آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تھا. ہی ڈidn't know ہوا کیا تھا, بٹ ڈاکٹر صاحب کو یہ پتا تھا کہ اس تاریخ پہ کیا ہوا, اور میں نے ریکالڈ اٹ, تو مجھے یاد آیا کہ ہاں دیٹ واز دا انسیڈنٹ وچ ہیپنڈ. اور تب سے میں تو ڈاکٹر صاحب مرید ہوا آپ کا, اور اب تو بلکہ مزید بھی آپ سے گائیڈ لائن جو ہے وہ انشاءاللہ میں لوں گا. اب ایک اور بات آ رہی تھی کہ ہیئر فال, لوگوں کا ہیئر فال کے بڑے مسئلے ہیں اور بڑے مسائلوں کے آتے ہیں, کیا ہیئر فال بھی اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہے سٹار سے, سیاروں سے؟ لوگ گنجی ہو جاتے ہیں, مطلب ہے کہ ستارے کا قصور ہے انہیں گنجا کرنا. ہاں جو جن کا ہے, جن کی ایک تو لینیج میں ہے, ان کے فادر ماں باپ کی طرف سے, اور سیکنڈلی انہیریٹڈلی جو چلتا آ رہا ہے بالکل اگر جن کے سیکٹرن جو ان کے اسینڈنٹ میں ہے ان کا ہیئر فال زیادہ ہوگا, اور جن کے پاس ٹائم پہ بعض جب آپ ٹرانزٹ کر رہے ہوتے ہیں سٹار, تو اس وقت ان کا امپیکٹ صحیح نہیں ہوتا, تو اس وقت بھی ہیئر فال ہو سکتا ہے. مگر اس کو کیئر کیا جا سکتا ہے آپ سٹارز کی موومنٹس کی روشنی میں, کہ فار دا ٹائم بینگ جب تک وہ سٹار کی موومنٹ ہے اور وہ آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے, تو اس وقت تک آپ اچھا خا کوئی تیل کی مالش کروا لیں, ہفتے 10 دن میں کوئی تیل لگا لیں, سرسوں کا لگا لیں, آلیو آئل لگا لیں, تو ان دنوں میں آپ احتیاط کر لیں, تو آپ کا ہیئر فال بھی ختم ہو سکتا ہے, آپ کا اسکن کیئر بھی ہو سکتا ہے, آپ کی باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں نا جی ان کی تمام کی کیئر کی جا سکتی ہے, تمام کی جا سکتی. یہ تو مردانہ کمزوری کے بڑے مسائل ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, کیا ان سب کو بھی بالکل کیئر کیا جا سکتا ہے جی. دس از امیزنگ. پورے پاکستان نے تھوڑے پیچھے دوڑا, میں اس لیے آپ میرا نمبر مت دیجیے گا کسی کو, میں آپ کو پتا ہے یہ میرا شوق ہے, پروفیشنلی میں نہیں کرتا یہ. تو یہ میں آپ کو عرض کروں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم جو دیا ہے, علم ہم تعلیم کو نا جی, جو ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ایم بی بی ایس کرتے ہیں یا لا کرتے ہیں, یہ تعلیم ہے, ہم نے اس کو علم کا نام دے دی. علم کا نام دے دی. یہ تو ہماری بیسک تعلیم ہے, ایک ہی پیٹرن پہ, مطلب ایک ایسا علم ہے کہ ایک ہی پیٹرن پہ آپ سب کو پڑھا لیں گے تو وہ سب عالم بن جائیں گے, اور سب چیزیں پیسے دے رہے ہیں اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین بھی جانا پڑے, تو یہ علم ہے دھکے کھا کے حاصل ہوتا ہے. یہ عام وہ لوگوں نے آج کل اسے بنا لیا کہ چین کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو تو جو مرضی جمع کر, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. مجھے مدت گزری, میں آئی واز ینگ, 13-14 کا تھا جب سے میں نے شروع کیا. 42 years ہے hell of a time. اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے الف بے بھی نہیں آتی اس علم کی, جس طرح میں میرے پاس جو بک کلیکشن ہے, میرا خیال ہے پاکستان میں انڈیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. I've got 3000 بکس سے زیادہ اسٹرالوجی پہ اور جس علم پہ میرے پاس ہیں. میرے پاس سافٹ ویئرز ہیں, اب تو لوگ باہر سے مجھے پاس اپنا سافٹ ویئرس میں کوئی انہوں نے کوئی چینج دیکھنی ہو یا اس میں اس کے کریکشن دیکھنی ہو تو مجھے بھیجتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں اس معاملے میں.
تو ایسٹرولوجی سے آپ مدد لے سکتے ہیں اس سے اپنے معاملات میں بہتری پیدا کرنے سے. یہ جو ہم نے آج کل ٹی ویز پہ اور پوڈ کاسٹ میں اور سب نے جو مذاق بنا لیا ہے کہ یہ ہو جائے گا جی فلاں ہو جائے گا جی فلاں ہو جائے گا جی, وہ سب میرا خیال ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں نا, آپ اس کی وجہ بتائیں, اس کی کوئی توجہ تو ہوگی. اگر آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں بنے گا تو سٹار کی کوئی مومنٹ تو ہوگی نا جی. اچھا, یعنی اگر کوئی بیماری یا کوئی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے کسی شخص کی زندگی میں, تو آپ یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ہونے والا ہے. آپ یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے لیے مولج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون سا مولج, کون سا ڈاکٹر اچھا ہوگا. اچھا, ہاں, کس ڈاکٹر سے اس کو شفا ملے گی. نہیں تو وہ ڈاکٹر کیسے پتا چلے گا؟ وہ آپ جس کو ذائقہ دیکھتے ہو, ڈاکٹر اس کے جو اس کا 7th ہاؤس ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر کون ہوگا, وہ کس پوزیشن میں ہے کہ نہیں, وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آپ کا علاج کر سکے کہ نہیں, کہ وہ مینٹلی طور پہ وہ بھی سک ہے کوئی. اچھا, یعنی ڈاکٹر تک کا بھی ڈیفائن ڈاکٹر تک کا بھی ڈیفائن ہوگا. Will you get a list of doctors کہ یار یہ 10 ڈاکٹرز ہیں, اس میں سے آپ مجھے چوز کر دیں. ٹھیک, کہ یہ میرے 5-6 معالج میرے ذہن میں ہیں, میرے معالج ان میں سے کون سی دفعہ میرا کون سا علاج کرے گا, کون سا میں بہتر رہے گا. تو you can choose within a minute if you know astrology, if you really know astrology. ڈاکٹر صاحب تجھے تو گھروں نہیں نکلن دے رہے اسٹرالوجی تو بغیر. نہیں, جتنے مرضی جاؤ, میں تو عرض کر رہا کہ علم ہے, علم دکھاتا رہنے دو, سپرسٹیشس نہ بناؤ. ہمارے لوگوں نے اس کو سپرسٹیشس بنا دیا. اتنا علم تو ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو بلایا, آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے خان صاحب کو کہا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں, یہ بڑی مار پہنا لی ہے, تو اس کے بعد لمبی مار پہنی ہے. یہ سب کچھ کہنے کے باوجود پھر پرویز الہی صاحب جب جیل جانے لگے تو آخری ملاقات آپ سے کی اور پوچھا کہ 10 بار کدوں آواں گا. سو ان کو بھی آپ نے یہ سب چیزیں بتا دی تھی کہ 1 سال کا طویل عرصہ ہے اور اس کے بعد کا بھی ٹائم. سو آج بھی وہ آپ سے کچھ بیکنگ تو لیتے ہیں, کچھ انفارمیشن تو لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ سائنس میں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ویسے ہوا, ایز اٹ از ویسے ہی ہوا. اور پرویز الہی صاحب ابھی تک اندر ہیں اور نہ جانے آپ نے انہیں کب کا ٹائم دیا ہوا باہر آنے کا, کوئی تھوڑا سا بتا ہی دیں. وہ باہر ہے ماشاءاللہ, باہر آ گئے پرویز الہی صاحب, وہ تو آ گئے. لیکن اب یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق اب ساری دنیا پیشن گوئیاں کرتی ہے, کوئی تھوڑی سی پیشن گوئی آپ کر سکتے ہیں کہ کب؟ میں پیشن گوئی میں نہیں جاتا جی, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, اگر اٹ ول ٹیک سم ٹائم, وہ بھی اپنے ٹائم پہ باہر آ جائیں گے, جو اللہ کا حکم ہے, جو ٹائم لکھا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ 2029 تک وہ تو باہر آنے کا نہیں, میرا خیال ہے جلدی آ جائیں گے, امید تو بڑی ہے. اچھا, جلدی آ مگر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ ان سے مدد لیں. ایسٹرولوجی کا ہیلپنگ سائنس, آپ یہ اٹس لائک دیٹ کہ یو ہیو ٹو سی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور میں اس میں سے کیا کر سکتا ہوں. یو ہیو ٹو الائن یور سیلف ود دا کاسموس, نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں اور اس میں آپ کو خود بخود ہیلپ ملتی جائے گی, کیونکہ ساری چیزیں نیچر کی ہیں. ساری چیزیں نیچر کی ہیں اور آپ نیچر کے تھرو ہیلپ لیں ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف. ایوری ایسپیکٹس آف لائف آپ لے سکتے ہیں اور اس کو سپرسٹیشس نہ بنائیں, اس کو علم سمجھیں. اس طرح سے میڈیکل ہے, اب آپ پہلے ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جی, وہ سرجن ہوتا تھا, اس کو آپ سرجن کہتے تھے. اب سرجری میں کتنی چیزیں آ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں نیزل سرجری علیحدہ ہے, جوائنٹ کی سرجری علیحدہ ہے, نیورو سرجری علیحدہ ہے, تو ہر اسپیکٹ جو ایک علیحدہ ہو گیا ہے. اسی طرح یہ سائنس ہے ایک, اور اس کی سائنس کی مدد سے آپ اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش میں اس سے مدد لیں, اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں, وہ پھر اتنا سپرسٹیشس نہ بنا دیں کہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, یو ہیو ٹو ٹرائی. جس طرح میں نے ناظرین آپ کو بتایا کہ میں نے ٹرائی کی تھی اور میں نے اپنی وہ ڈیٹ بتا کے کچھ پاسٹ کے کچھ سوال ایسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھے جن کا مجھے جواب ایسا ملا کہ حیران ہو گیا میں. اور اس کے بعد پھر بہت سی ایسی چیزیں, پرویز الہی صاحب کی رہائی بھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کتنی دیر اندر رہنا ہے, کب باہر آئیں گے آپ, اور ویسے ہی ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب اسی طرح رہا ہوئے ہیں. اور اگلی رہائی کا بھی بتانا نہیں چاہ رہے ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ عنقریب کچھ ہونے والا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہر انسان, اب یہاں پہ یہ بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے پاس صاحب علم لوگ تو کم ہیں, دکاندار بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. ہر شخص ہی کہتا ہے جی مجھے ایسٹرولوجی کا پتہ ہے, مجھے ایسٹرونومی کا پتہ ہے, آئی نو کیا سائنس ہے, پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہوا. اور یہاں پہ جس طرح عالم بھی, ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسے عالم ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا, عالم بن چکے ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں. پھر لوگ کیا کریں, کس طرح سے گائیڈ لائن لیں, ہاؤ ٹو فائنڈ دا رائٹ گائے, یہ بھی ایک بڑا مشکل سوال ہے. میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے نا کہ آپ جو ہمارا معاملات چل رہے ہیں اس میں صرف ایک ہی, آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. آپ میں تو معذرت کے ساتھ, میرے ایسٹرولوجر جو کمیونٹی ہے ان سے معذرت کے ساتھ کہ آپ اب ابھی ان کو دے دینا کسی کا ہاروسکوپ اور بتائیں یہ عورت ہے یا مرد کا, اب ہے تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ عورت کا ہے یا مرد کا.
اچھا ہاں ان میں سے آپ کو ہاروسکوپ دیا جائے آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ 1 منٹ میں پتہ چلتا تھا کہ عورت کا یا مرد کا ہے، کیلکولیشنز ہیں. اچھا زوڈیک سائنس جو بنے ہوئے ہیں جو اکثر یہ لوگوں کو سائنس سمجھ نہیں آتی، جس طرح نشان جو بنے ہوئے ہیں جتنے بھی ہمارے یہ زوڈیک سائنس ہیں، یہ سب سائنس آسمان پہ ستارے اویلیبل ہیں، یعنی اگر بائنوکولر سے دیکھا جائے، یعنی اگر ایک کلوز زوم ان ٹیلیسکوپ کے تھرو دیکھا جائے تو ہم یہ ایگزیکٹ شیپس ہمیں آسمان میں نظر آئیں گے ستاروں؟ بالکل. اگر آپ کو شوق ہے اسٹرونومی کا، اگر اچھی بائنوکولر آپ کے پاس ہو تو آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو زوڈیاک سائن آپ نے یعنی وہ ایکویریس پہ وہ پانی ایگزیکٹلی وہ آپ کو نظر آئے گا، اسٹار کی وہ شیپ بنی نظر آئے گی آپ کو، ایگزیکٹ شیپ بنی نظر آئے گی. اور بعض لوگوں نے تو ویسٹرن میں وہ پورے کا پورا ایک آسمان کا نقشہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ زوڈیک سائن مینشن کیے ہوئے ہیں اور سٹارز کی تصویریں پھر انہوں نے لکیروں سے ملا کے بنائی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. سٹارز کی موومنٹ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تمام نظام اللہ کا ہے. وہ وہاں عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، تو آپ ان نشانیوں سے آپ اپنا لیتے ہو اور ان کو تحقیق کرتے ہو، ان پہ ریسرچ کرتے ہو. ان ستاروں کا لنک پھر کیسے ہے انسان سے؟ کوئی ریڈیشنز ہیں، کچھ کیا ہے جو آپ انسان پہ دیکھیں نا امپیکٹ جی، کرتا ہے؟ آپ نے بچپن میں ہر سٹارز کی ریڈیشنز ہیں، جیسے سورج کی ہیں، مون کی ہیں. آپ کو مون کی ریڈیشن بڑی کولن کام ملیں گی، سورج کی تپش ملے گی. تو آپ نے بچپن میں ہمارے پاس گلاس ہوتا تھا جس کو میں اردو میں کہتا ہوں میگنیفائنگ گلاس، مہذب اصطہ ہوتا تھا. تو وہ آپ جب کرتے تھے تو ایک کاغذ پہ ڈالتے تھے تو وہ آگ لگ جاتی. اسی طرح یہ فوکل سن لائٹ کی انٹینسٹی بڑھتی تھی بڑھانے سے. اسی طرح سٹارز کی جو ہیں تمام سٹارز کی ریز ہیں جو ہمارے پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جو ہیپیلی اثر انداز ہوتی ہیں تو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہیپی ہو جاتے ہیں اور ہم اچھا فیصلہ کرتے ہیں. جب وہ سٹار کی ریز کو ہیوی ہو جاتی ہیں، ہمارا دماغ سوچنے سے معاف ہو جاتا ہے تو ہم سے اچھے فیصلے نہیں ہوتے. یعنی وہ جو ایک بار بار ہم بات سنتے ہیں اور مذاق میں اکثر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیرے ستارے گردش میں ہیں. ایگزیکٹلی، اس کا مطلب ہے واقعی ستارے گردش میں ہوتے واقعی ہیں. ستارے گردش، کیونکہ وہ گھوم رہے ہیں جی، کچھ کے لیے اچھے ہو رہے ہیں، وہ ایک زوڈیک سائن کے لیے اچھے ہو رہے ہیں تو دوسرے کے لیے برے ہو رہے ہیں. تو اللہ کا نظام ہے نا جی، یہ نظام سائن کے اندر موجود مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے. If I was born on 4th تو کوئی 5 کو پیدا ہوا، آپ سے آدھے گھنٹے بعد ہوا ہے، کوئی 15 منٹ بعد ہوا ہے، اس میں ڈفرینٹ افیکٹ. بڑا مشکل نہیں ہے ویسے یہ ڈاکٹر صاحب اس سائنس ڈیفیکلٹ تھنگ جی، بہت مشکل ہے یہ. میں تو آپ کو کہا ہے کہ مجھے 40-42 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی میں الف بے سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت کم علم ہے اس کا. یہ تو ایک وسیع سمندر ہے. تو آپ نے وہ سیکنڈ کویشچن پوچھا تھا میرے سے کہ کس طرح لوگوں سے کیا جائے. تو آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کو ان کو جا کے جب آپ ڈیٹ آف برتھ دیتے ہیں تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہو گیا ہم اس کے لیے. نو ڈونٹ ڈو دس. آپ سب سے پہلے جائیں، ان کو اپنا ڈیٹ آف برتھ دیں، ٹائم آف برتھ دیں اور خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. لیٹ ہم اسپیک. دس از دا رائٹ وے، دس از دا رائٹ ورڈ ٹو یوز. لیٹ ہم اسپیک. وہ آپ کو دکھائے، آپ کو بتائے جس طرح آپ کا ایک. اسی طرح پھر میں اس کو ایسا لیتا ہوں جس طرح اگر آپ ایک بزنس کرتے ہیں تو اگر آپ 5 سال 4 سال بزنس کر لیا ہے تو پھر اگلے 10 سال آپ نے اس کو کیسے بڑھانا ہے. تو دس از کالڈ پروگریس کرنا. عام بندہ بھی اس کو پروگریس کرتا ہے، جو لمس کے پڑے ہوئے یا اچھے بچے آج کل آ رہے ہیں تو پروگریس کرتے ہیں جی اس 5 سالوں میں ہم یہاں پہنچے ہیں، اگلے 5 سال میں ہم یہاں ہوں گے. تو اس طرح اس کو بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی 10 15 20 25 30 سال کیسے گزرے ہیں، ان میں کون سا پیریڈ ویک تھا، کون سا پیریڈ اسٹرانگ تھا، آپ نے کیا کیا. جب وہ آپ کو کم از کم 3 4 5 ایونٹ آپ سے ٹیلی کریں پھر آگے چلیں. اگر آپ 4 5 ایونٹ ٹیلی ہی نہیں کر سکتے آپ کے پاس کے لائف کے، آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا تو آگے وہ آپ کو کیا بتائے گا. یعنی اگر کچھ پاسٹ کے بارے میں نہیں بتا سکا، فیوچر کے بارے میں کیا بتائے گا. کیونکہ یہاں پہ بہت سے پیروں کے بھی ایسے بڑے مسائل ہیں. میں نے بڑے بڑے آستانے دیکھے ہیں جہاں پہ ان کا کام ہی ہے کہ ان کے مارکیٹنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی جا کے لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہی مسئلہ پیر صاحب کے کان میں بتاتے ہیں جا کے، اور پیر صاحب پھر اس کو کہہ رہے ہیں اچھا تمہیں یہ مسئلہ تم اس لیے آئے ہو. وہ سب فیبریکیٹڈ ہوتا ہے، انہوں نے خود سے پلان کر کے چیزیں کی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی میرا خیال یہ بہت سے اسٹرانومرز بھی ایسے ہی ہیں. آپ کا سب سے بڑی بات، آپ جب پریشان ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ جا کے بیٹھ کے سارا کچھ خود ہی بتا دیتے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. انسان پریشانی میں اپنا دکھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سوار ایک چیز ہوتی ہے. سننے والا کوئی نہیں ہے نا جی. آج ہمارے پاس فون آ گئے ہیں، ہمارے پاس چیزیں آ گئی ہیں جو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کے لیے. کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو 10-15 منٹ دے سکے. پہلے ہمارے یہاں آپ دیکھیں فیملی سسٹم ہوتا تھا، دوست احباب ہوتے تھے، شام کو اکٹھے ہوتے تھے، چوپال پہ
بیٹھا جاتا تھا, ڈیروں پہ بیٹھا جاتا تھا, گپ لگائی جاتی تھی, مسجدوں میں بیٹھا جاتا تھا, اب وہ سب ختم ہو ایک گیا. دوسرے کے دکھ سکھ سننے جاتے تھے. اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب تو گلوریا میں 2 گھنٹے جو بیٹھتے ہیں ایگزیکٹلی تو ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے کسی کا آپ کا. جب آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرا مسئلے کا حل بتائے گا, تو پھر آپ جلدی جلدی اس کو مجھے یہ ہو گیا, مجھے فلاں ہو گیا, مجھے یہ ہو گیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ آپ آدھی چیزیں تو اس کو بتا دیتی ہو. ڈاکٹر صاحب دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی اسٹرانومی سے پتہ لگایا جا سکتا جی میں آپ سے ہے, جیسے کہ ابھی یہ 3rd ورلڈ وار اس ٹائم پہ جو غزہ میں ہو رہا ہے, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جس طرح سے جو سارے حالات ہیں, پہلے تو فلسطین کے اوپر بڑی باتیں تھیں, ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ روئے بھی زاروں کو تار, اب ہم لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں, بالکل ایسے, جبکہ وہاں پہ حالات بدترین ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کم بمباری ہو رہی تھی جتنی اب ہوئی ہے, اور وہ تو بالکل فلسطینیوں کو تو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے, اور وہاں کوئی نہیں بچے گا, کوئی شخص رہے گا ہی نہیں, اس سرزمین کو خالی کر دیا جائے گا, اور پھر خدا نخواستہ مسجد الاقصیٰ ہے, پھر اس پہ ان کا قبضہ کرنے کا ارادہ ہے. تو کیا یہ سب کچھ ہوگا اب اس ٹائم پہ, چونکہ یمن کے ساتھ مسائل ہیں, ایران کے ساتھ مسائل ہیں, اٹ سیمز لائک اے 3rd ورلڈ وار. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا جی, دس از کالڈ منڈین ایسٹرولوجی. رائٹ. دس از ڈفرنٹ برانچ آف ایسٹرولوجی, ایک علیحدہ برانچ ہے جو ملکوں پہ جو ہے اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے, اور پھر ان کے حالات بتائے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ملک کا ڈیٹ آف برتھ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ملک کی ڈیٹ آف برتھ, ملک کی جب وہ بنا اس کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے. ہمارے یہاں یہ مذاق بنایا ہوا کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون سے ملک کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے. آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں جو آپ کو ایسٹرولوجر بتا رہا ہوگا نا جی, اس کو بتائیں کہ مجھے کہاں سے بتایا آپ. پاکستان کے تو ہمیں پتا ہے نا, پاکستان کی ڈیٹ آف 14 اگست 1947. نہیں جی وہ نہیں ہے نا جی. آپ ٹائم بتائیں کیا آپ کا ٹائم کہتے ہیں رات 12 سے قریب کو 11:30 کے بالکل قریب غلط ٹائم تھا جو سائن بالکل کروائے غلط ہے. جب قائد اعظم نے سائن کیے تھے 9:38 ہوئے تھے صبح کے, دن کے 9:38 دن کے 9:38 ہوئے. تو پھر انڈیا 15 پہ کیسے گیا؟ انہوں نے خود, یہ ایسٹرولوجر نے ان کو کہا تھا کہ اس ڈیٹ پہ نہیں کرنا آپ نے. قائد اعظم کو بھی ایسٹرولوجر نہیں, قائد اعظم کو ایسٹرولوجر نہیں کہا, میں نے اسی وقت سائن کر دی تھی. انڈیا کو ایسٹرولوجر نے کہا تھا کہ آپ 14 تاریخ کو کرنے نہیں, آپ نے اس کو 15 پہ لے کے جانا ہے. انڈین ایسٹرولوجر نے, یعنی ان کے جوتشی جو ہیں, جوتشی تھے انہوں نے ان سے کروایا تھا کہ آپ نے 15 کو سائن کرنے. جی آپ دیکھ لیں امریکہ کے جو ہوتے ہیں, جب الیکشن ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں آپ نے دیکھے, اور ان کا اس کب ہوا 2.5 مہینے بعد. انہوں نے ایک ڈیٹ طے کی ہوئی ہے, ان کے ایسٹرولوجر نے ان کو بتایا ہوا کہ جب بھی آپ کا الیکشن ہو اس ڈیٹ کو اٹھانا ہے آپ نے, الف اس دن اس سے پہلے نہیں اٹھانا. اچھا, یعنی اتنے ڈیلے کی وجہ یہ تھی. یہ تھی جب پہلے ایسٹرولوجر تو مین پھر جیوز کی بیکنگ ہی ہے وہاں پہ, اور بالکل ہے, بالکل ہے. ابھی بھی ان کا ایک میگزین آتا تھا جی, امریکن ایسٹرولوجر, اور وے بیک میں کوئی 10-12 سال کی میرا خیال شاید میرے پاس پڑھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان ایسٹرولوجر کے نام تھے جو اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ایڈوائزرز تھے, اور ابھی بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو ان کی فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں بہت سے زائنسٹ لابی کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اور دیٹس ہاؤ دے کنٹرول اٹ. اب ڈاکٹر صاحب یہ جو مطلب دوبارہ سے وہ ایک غزہ کا سوال ہے کہ از دیر اے ریوائول آف غزہ, یا اٹس گون, یہ وینش ہو جائے گا؟ یہ اللہ کی معاملات ہیں, مگر مجھے جو اسٹارز کی موومنٹ سے سمجھ آتی ہے, یہ پچھلے دنوں 29 کو ایک اسٹار سارے ایک گھر میں جمع ہوئے تھے اور وہاں گرہن بھی لگا تھا. آئی تھنک سو کہ ایک نیا ایرا شروع ہونے والا ہے ورلڈ کا, جس کو نیو ورلڈ آرڈر کا نام دے رہے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب کہہ رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر ہے, میں لاؤں گا, دس از ہاؤ اٹ گوز آن. تو نیو ورلڈ آرڈر میں تو 3rd ورلڈ وار ہے, وہ تو جی بالکل 80% دنیا تباہ ہو جائے گی, رہ کیا جائے گا. میں دنیا تباہ ہونے کا تو نہیں بتا سکتا جی, مگر جو مجھے سمجھ آتی ہے اسٹار کی موومنٹس دیکھ کے, میں آپ کو یہ سکتا کہہ سکتا ہوں دس از نیو ورلڈ آرڈر, اور اس میں معاملات جو ہیں بہت بہتر ہو جائیں گے لوگوں کے لیے. جو عام پبلک ہے تو اس کا ہیومینیٹیرین وقت آ رہا ہے جس میں عام لوگوں, یعنی دنیا میں امن ہوگا, کچھ جگہیں بند ہو جائیں گی, آپ کہہ رہے ہیں. یعنی 3rd ورلڈ وار کی طرف ابھی ہم دنیا جاتی نظر نہیں آ رہی آپ کو ابھی, یعنی کچھ عرصہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, یہ ختم ہو جائیں گی, اور عام لوگوں کی بھی سنی جائے گی. کافی عام ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم کافی ساری پاکستان میں جو لوگوں کا بیڑا غرق ہوا ہے, کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ you will see that in coming years آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی, لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ری سٹارٹ ہوا ہے نا جی سٹارز کا, اور وہاں سے ایک نئے ہاؤس میں ان کا شفٹ ہونا ہے, وہ کافی ساری معاملات ہمارے بہتر کرتے ہیں. یعنی شہباز شریف حکومت سے امید لگائی جائے کہ یہ بہتری جی امید تو ہے بڑی مجھے کہ عام لوگوں کی بھی سنی جائے گی, اور کاشتکاروں بھی کی یہ گندم کی فصل آ رہی ہے, یا ان میں 2700 کا ریٹ ماندہ ہے جی, اللہ کرے یہ آگے بہتر ہو جائے.
بہتر ہوا. ابھی فی الحال تو 2700 ابھی روپیہ تو من انہوں کا نے ریٹ آ 2700 رہا روپے ہے, بند کیا. اس پہ بھی پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا. یہ 3000 سے زیادہ ہونا چاہیے تھا کم از کم ان کو. کم سے کم 3000 سے زیادہ تو ہونا چاہیے تھا اس کو. 3000 سے کم ان کی لاگت یہی آ رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ڈی اے پی کی جو ایک بوری ہے وہ 14,500 کی ہے. تو پھر کیوں ان کو ایسے کسانوں کو کیوں خراب کیا جا رہا مجھے ہے؟ نہیں سمجھ آتی جی ان کو یہ چیزیں. ایسٹرالوجی یہ بات نہیں بتا سکتی کہ کیا وجہ ہے, کس ذہن سے یہ کام کر رہے ہیں یا پھر کیوں یہ کام کر رہے ہیں. ان کے جو گرد لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو صحیح بات نہیں بتا رہے کہ یہ کیا کیا پرابلمز ہیں کسانوں کی. اور جو آج کل کی ہماری جنریشن جو ہے یہ بڑی مس گائیڈڈ ہے. آج کل کے بچے جو ہیں وہ چونکہ ظاہر ہے دین کی طرف آہستہ آہستہ سوسائٹی میں رجحان کچھ ایسپیکٹ پہ بڑھتا بھی جا رہا ہے, کچھ پہ کم بھی ہوتا جا رہا ہے. جس سوسائٹی کی اگر میں بات کروں جو ایک کم پرسنٹیج ہی ہوگی لیکن وہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے, ویسٹرن ٹرینڈ کو فالو کیا جا رہا ہے. جو لوگ یہاں پہ ویسٹرن ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں باقی دیکھا دیکھی بھی وہی کچھ کیے جا رہے ہیں. جس طرح ماڈرنائزیشن آ گئی ہے, ماڈرن ایرا میں ہم سب آ چکے ہیں. اور اب جو یہ جنریشن ہے یہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے, بیکاز ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں, جو آج کل کے گیجٹس ہیں, جو سورس آف انفارمیشن ہے یہ ہمارے پاس نہیں تھا, میری جنریشن میں نہیں تھا. اس جنریشن کے پاس اب یہ جو اتنی ایکسیس سورس آف انفارمیشن ہے اور پھر اس کے اندر اتنے راستے ہیں کہ جو چاہے وہ کر لیں اس کے اوپر. تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کیا اس دور میں یہ ایسٹرالوجی کے تھرو تھوڑا سا مدد لینی چاہیے, کیا سمجھتے ہیں؟ میں آج کر رہی کہ ہمیں سب سے پہلے تو جو ہمارے سورس آف انفارمیشنس ہیں جو آپ گوگل پہ یا جس میں ہیں, اس میں سے 90% غلط ہے. 90% غلط ہے. جو گوگل پہ ہم جو بھی انفارمیشن دیکھتے ہیں وہ ہر کسی نے بغیر کسی تحقیق کے ڈالی ہوتی ہے. ٹھیک. ایک تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ جب ہمیں بتانا چاہیے اسپیشلی کیونکہ آج کے دور کے لوگوں کے پاس تو کیا ہے, کچھ بھی سننا ہے تو گوگل سے پوچھ لو. گوگل سے پوچھ, جسٹ گوگل اٹ اینڈ یو ول گیٹ دا آنسر. تو جو جواب وہ دے رہا ہے آپ اس کو منوان تسلیم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کر رہے ہیں اور آپ اس پہ چیلنج بھی نہیں کر رہے ہیں, اس کو منوان تسلیم کر رہے ہیں کہ یار یہ تو گوگل نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہوگا. دیٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. آپ کے بعد دیکھیں نا جی, آپ کہیں بھی لے گئے اس کے رائٹر کا نام نہیں لکھا ہوا, کس نے لکھا. ٹھیک. ہمارے زمانے میں, آپ کے زمانے میں جب آپ پڑھتے تھے جو آرٹیکل ہوتا تھا اس کا رائٹر کا نام لکھا تھا, یا بک ہوتا تھا خبر دی جائے تو رائٹر کا نام ہوتا تھا, جس نے تحقیق کیا, جس نے بتایا, جس نے اس کا اور وہ چیلنج ہو سکتا تھا. آپ گوگل سے پوچھیں گے آپ کو 10,000 وہ چیزیں بتا دے گا اور اس کا رائٹر کوئی نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس نے کہا ہے کہ کس نے نہیں کہا. رائٹر ہو بھی تو میرا خیال ہے ہم کیسے ڈھونڈ لیں گے اس رائٹر. ایگزیکٹلی. اگر نیچے لکھا بھی ہے کہ جے ڈونلڈ سم ون کسی نے لکھ دیا ہے, کس نے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے. بہت سا ایسا انفارمیشن بنی ہوئی ہے جو فیک ناموں سے بنی ہوئی ہے, اس کو ڈال کے اپلوڈ کیا گیا ہے, سارا ہی فیک ناموں سے 90% فیک ہے جی. ہمیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اداروں کو, جو تعلیمی ادارے ہیں, ان کو یہ چیز بتانی چاہیے. جب ایجوکیشن دیں تو ان کو یہ تعلیم دینی چاہیے. اور سب سے بڑی جو بات اگر اس معاملے میں اگر لوگ سمجھیں, جو پرویز الہی صاحب نے کیا تھا کہ قرآن شریف جو ہے ترجمے کے ساتھ FSC تک لازم کر دیا تھا, تو وہ کمال چیز ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھائیں اور ان کو یہ بتائیں یہ چیزیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو رائٹ اینڈ رانگ کا پتہ نہ چل سکے, کیونکہ قرآن میں بڑے واضح احکامات ہیں اور بڑے واضح طور پہ اللہ نے فرق بتایا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیسک اداروں میں جہاں ہم نرسری سے شروع ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ توجہ دیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ جو فیک چیزیں ہیں آپ ان سے دور رہیں. آپ کی زندگی کا وہ ایک پورشن نوجوانی کا اور ینگ ایج کا خراب کر دے گی اگر آپ اس کے تحت جائیں گے. ٹھیک. تو جب ایسٹرالوجی میں جب آپ گائیڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار تمہارے ساتھ یہ کچھ غلط ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے کیا صدقہ خیرات اور کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, کوئی اذکار ہیں جو آپ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, یا کچھ سائنسی باتیں ہی بتاتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اب میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی ان کو مینٹلی پرابلم تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب مجھے آپ پانی دم کر دیں. پانی دم کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ یہ سائیکیٹرسٹ کا کام ہے, مجھے نظر آ گیا آپ اس لیے آئے تھے نا, پتہ چلنا چاہیے. تو آپ کے اس بچے کو یہ پرابلم ہے, آپ فلاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. وہ تب بھی اگر ہے کہ پانی دم کر دیں, تو میں نے پانی ان کو دم کر دیا, مگر وہ سائیکیٹرسٹ کا کام ہے. ہمارے ہاں یہاں یہی تو مصیبت ہے کہ ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں, کوئی ایسٹرولوجر سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میں نے کرنا ہے, یا پھر سمجھتا ہے سارا کچھ میں نے کرنا ہے. ہمارے یہاں گائیڈنس نہیں ہے پراپر. جہاں جس چیز میں آپ سے ایسٹرولوجی کی گائیڈنس دی جاتی ہے آپ ضرور دیں. جہاں آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے یا کسی متعلقہ بندے کے پاس بھیجنا ہے تو آپ ان کو وہاں بھیجیں. آپ یہ مشورہ جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور آپ اس میں خیانت نہ کریں. نہیں, لیکن یہاں پہ کچھ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جو ایسٹرولوجر ہیں کہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں زندگی کا کوئی مسئلہ بھی ہو تو ہمارے پاس آنا ہے. جی, وہ کوئی بھی مسئلہ تو کیور ہمارے پاس ہے. دے جسٹ وانٹ ٹو کیپ دا کنٹرول آف. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ وہاں مانیٹری گینز لے رہے ہوتے ہیں ہم سے, ان کو وہ پیچھے لگا لیا اور اس پھر مانیٹری گینز لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ مانیٹری گین کی ساری وجہ ہے کہ آپ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے
کہ آپ ہیں ایسٹرولوجی سے بڑی اچھی گائیڈنس ان کو مل سکتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے تو آپ ایسٹرولوجر جو ہے وہ پیر بھی بن گئے ہیں. انہوں نے یہ چیزیں بتانی شروع کر دی, آیتیں بتانی شروع کر دی ہیں, تسبیحات بتانے, صدقات بتانے شروع کر دی ہیں. تو یہ کیئر جو ہے وہ صرف اللہ کے نام سے ہو سکتا ہے. کیئر جو ہے جو بھی ہے آپ اللہ کے ذکر میں, اللہ کے ذکر میں کوئی بھی جو ہے اللہ کا ذکر, اللہ کے ناموں کا, اللہ کے 90 نام ہیں, آپ جو بھی اس میں سے اپنے متعلق چن لیں اور اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کر, تم مجھے پکارو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اللہ کا بڑا واضح حکم ہے قرآن شریف میں. تو آپ اللہ کو تو یاد کر کے تو دیکھیں نا کہ کس طرح آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں, اللہ سے عرض کر کے تو دیکھیں. یعنی کہ زندگی کے اندر کوئی بھی آپ کا زندگی کا میجر سٹیپ آپ کا جب ہو تو آپ کو ضرور کسی اچھے ایسٹرولوجر سے جو ہے وہ رابطہ کر لینا چاہیے اور اس سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ گائیڈ لائن آپ کو مل سکتی ہے وہاں سے. آپ دیکھیں, آپ نے بہت اچھی بات کی اور بڑی اچھی سجیشن دی. جب بھی ہمارا کوئی بچہ فیملی کا اگر آپ بزنس مین ہیں کرنا چاہتا ہے بزنس, سب کہتے ہیں یار چاچی کو پوچھ نہیں جاتا, یا فلانی دکان پہ چاچا جی نے آپ کام نہیں کیتا, ایگزیکٹلی, یا فلانے چاچی نے آپ کاروبار نہیں کیتا, پر انہوں پوچھ لیں. آپ کچھ ہماری کمیونٹیز ہیں جس طرح بڑے اچھے بزنس مین ہیں, وہ اپنے بچوں کو اپنا سیدھا بزنس میں نہیں لاتے, وہ کم از کم 3 سال شیخوں کے بارے میں اسپیشلی ہے کہ وہ 3 سال اپنے بچے کو جاب کرائیں گے اور اس کے بعد اپنے سارا بزنس حوالے کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح سیم تھنگ از ہیئر کہ آپ جا کے مشورہ کریں. آپ مشورہ, آپ کو میڈیکل پرابلم ہوتی ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں, آپ اپنے بھائی سے تو نہیں مشورہ کرتے. اسی طرح آپ کو کوئی کسی قسم کا ڈینٹل پرابلم ہے, ڈینٹل سرجن کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح کا اگر مسئلہ ہے تو آپ کسی اچھے ایسٹرولوجر کے پاس جائیں, اس سے مشورہ کریں اور اس کے مشورے کو پھر اینالائز کریں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. یعنی زندگی کے تمام تر ایسپیکٹ کے اوپر یہ رہنمائی جو ہے وہ ایسٹرولوجر سے لی جا سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی ہے اور لینی بھی چاہیے ناظرین. لیکن ایسٹرولوجر ٹھیک ہو, یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ کسی غلط بندے کے ہاتھ نہ پھنسیے گا اور کسی رائٹ سورس کے پاس جانا بہت ضروری ہے. اور یہ تھی آج کی کچھ باتیں اس پوڈ کاسٹ کی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور جو ہے وہ گائیڈ لائن چاہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ پوڈ کاسٹ جوائن کرنے کا. تھینک یو, آئی ایم آنرڈ. تھینک یو سو مچ ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آسانیاں بانٹتے رہیں. آمین آمین. تھینک یو جی, اللہ حافظ.